أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع قلبه مرض وقلن قولا معروفا فلا تخضعن بالقول فيطمع وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری کی ٹرانسمیشن میں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے ہی ناظرین میرا آپ کے ساتھ رابطہ جڑا تو آپ یقین مانیے میری دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہو گئیں، اس لیے کہ کائنات میں جتنے دل دھڑکتے ہیں، جس ہستی پاک کا میں ناظرین تذکرہ پاک کرنے جا رہا ہوں، انہی کے صدقے دھڑکتے ہیں، اور یہ دل ان کی یاد میں دھڑکتا رہے، ان کی باتوں میں دھڑکتا رہے، ان کے ذکر سے دھڑکتا رہے، ان کی محبت میں دھڑکتا رہے، ان کے عشق میں دھڑکتا رہے، ان کی باتوں میں دھڑکتا رہے، ان کے اذکار پاک میں دھڑکتا رہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کی ساری فضا بس ان کے ساتھ دھڑکتی رہے، تو ناظرین اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ ہستی پاک جو محبوب کائنات ہوں، ایک ایسی ہستی پاک ناظرین جو مومنین کی ماں ہوں، جو فقیہ بھی ہوں اور محدثہ بھی ہوں، جو مجتہدہ بھی ہوں اور مقررہ بھی ہوں، جو مفسرہ بھی ہوں اور مجاہدہ بھی ہوں، تاریخ، ادب، شاعری، مروجہ قوانین، طب، یعنی علم کا کون سا گوشہ ہے ناظرین جس پر آپ سلام اللہ علیہ کی دسترس نہ ہو اور آپ سلام اللہ علیہ کے در سے خیرات نہ بٹتی ہو۔ میں تذکرہ پاک کر رہا ہوں ناظرین آپ کی، ہماری، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا۔ یہ مومنین کی وہ ماں ناظرین جنہوں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی ناظرین جو امام العاشقین کا گھرانہ ہے، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے، جو بہن ہیں حضرت اسماء سلام اللہ علیہ کی، اور بیٹی ہیں یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ منصب کے لیے خود اللہ کا انتخاب ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پارچے پر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی تصویر لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں، جن کا انتخاب ناظرین خود اللہ تعالیٰ فرمائے، ذرا سوچیے ان کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا، کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دین کا نصف حصہ ان حمیرہ سے حاصل کرو۔ پیار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آپ سلام اللہ علیہ کو حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، بلکہ عائش بھی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام آپ سے بے انتہا پیار فرمایا، اللہ نے آپ سلام اللہ علیہ کو بے انتہا قوی حافظہ عطا فرمایا، علم، ذہانت و فطانت، زہد و تقوی، عبادات، ایثار اور سخاوت آپ سلام اللہ علیہ کی ذات کے نمایاں اوصاف ہیں۔ ایثار کا ناظرین میں کیا معاملہ بتاؤں کہ میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جید علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں۔ دنیا میں بڑے بڑے ایثار کرنے والے دیکھے صاحب، بڑی بڑی قربانی دینے والے دیکھے صاحب، بڑی بڑی سخاوت کرنے والے دیکھے صاحب، لیکن آئیے ذرا ہماری ماں کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ایثار اور قربانی کی وہ مثال دیکھتے ہیں ناظرین کہ میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کائنات نے نہ اس سے پہلے ایثار کی وہ مثال دیکھی، نہ کائنات اس کے بعد وہ مثال دیکھے گی کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ناظرین کرام یہ جو قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کسی غلام سے کہا جائے کہ تمہیں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائیں گے اور دوسری طرف کائنات کے سارے خزانے ہوں گے، وہ کہے گا خزانے ہیچ ہیں، مجھے تو بس قدمین شریفین کی خاک شریف مل جائے تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملے۔ بات یہ ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلو ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی وہ جگہ ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست بھیجتے ہیں کہ مجھے جگہ چاہیے
تو مجھے بتائیے ناظرین کہ کون ہوگا جو اس جگہ کو نہ چاہے گا؟ لیکن قربان جائیں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر کہ آپ نے ایثار اور قربانی کی اور سخاوت کی رہتی دنیا تک ایسی مثال قائم کر دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وہ جگہ عطا کر دی جو پہلو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ ناظرین کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اتنا پیار فرماتے کہ آپ سلام اللہ علیہا کے لیے آپ علیہ السلام فرماتے کہ یا اللہ میری تمام ازواج سے میں مساوات کرتا ہوں مگر عائشہ کے معاملے میں مجھے معاف فرما دے، سلام اللہ علیہا۔ سرکار علیہ السلام ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے اس حد تک محبت فرماتے کہ میرے سرکار علیہ السلام نے وہ مبارک جملے کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو خانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام اللہ علیہا سے بے انتہا ناز بھی فرمایا کرتے اور آپ سلام اللہ علیہا بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کیا کرتی کہ ہر وقت سرکار علیہ السلام کے ارد گرد گھوما کرتی کہ سرکار کو بس خوش رکھیں، سرکار کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ کہ مقام و مرتبہ ناظرین ہم جیسے گناہگار کیا بیان کریں کہ جن کے بستر مبارک پر سرکار علیہ السلام پر وحی اترتی ہو، جن کی پاکی کی گواہی کائنات کا پالنہار خود سورہ نور کی آیات میں بیان کرتا ہو، جن کو یہ شرف ملے کہ جبرائیل امی آپ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں سلام کرنے حاضر ہوں، جن کی بارگاہ میں کبار صحابہ علم کا فیض حاصل کرنے آئے ناظرین، ان کے مقام اور مرتبے کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ آئیے ذرا عقیدت کی اینک کو لگاتے ہیں، اور یہ جو مقام ہے ناظرین اس کا تعین کیسے نہیں ہو سکتا ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جس وقت مدینہ شریف کی فضاؤں میں داخل ہوتے ہیں ایک گناہگار کی حیثیت سے دبے لچے قدموں کے ساتھ، تو ایک گناہگار کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جس وقت میں باب السلام سے داخل ہوں تو بس میری روح قبض ہونے سے پہلے میں مواجہ کے سامنے جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کر دوں، اپنی عرضیوں کو پیش کر دوں، ایک گناہگار کی حیثیت سے امت کے والی، امت کے آقا کے سامنے پیش ہو جاؤں اور شیخین کی بارگاہ میں سلام عرض کر دوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا ناظرین۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جس وقت باب السلام سے ایک گناہگار امتی دبے لچے قدموں کے ساتھ اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے بعد آہستہ آہستہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کر کے آگے بڑھتا ہے ناظرین، تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بائیں جانب ریاض الجنہ آتا ہے، اور جیسے ہی ریاض الجنہ سے وہ گزرتا ہے تو فوراً اس کی نگاہ سنہری جالیوں پہ پڑتی ہے، اور جیسے ہی وہ مواجہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنے سر کو عقیدت میں اور محبت میں جھکاتا ہے ناظرین، تو مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ کہ وہ عقیدت اور محبت میں جھکا ہوا سر صرف روضہ رسول پہ نہیں جھکتا بلکہ در عائشہ صدیقہ، حجرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پہ بھی جھکتا ہے۔ یعنی مجھے یہ جملہ کہنے دیں کہ جب سے مسلمان آئے اور جب تک آئیں گے کائنات میں جہاں جہاں سے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ مشرق سے آئیں، چاہے وہ مغرب سے آئیں، چاہے وہ شمال سے آئیں، چاہے وہ جنوب سے آئیں، دنیا کے کسی بھی خطے سے کوئی بھی مسلمان جب بھی سرکار علیہ السلام کے روضے پر آ کر اپنے سر کو جھکا کر سلام عرض کرے گا تو وہ سر صرف در مصطفیٰ پہ نہیں جھکے گا، در شیخین پہ نہیں جھکے گا، بلکہ حجرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پہ بھی جھکے گا۔ یہ آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت ناظرین چیلنج نہیں کر سکتی۔ آئیے آج اس ٹرانسمیشن کا جو کہ انتہائی پر نور مجھے یقین ہے ٹرانسمیشن ہوگی، اور میں چاہوں گا دنیا میں جہاں جہاں اس وقت میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، اور خاص طور پہ وہ خواتین، مجھے ہمدردی ہے ان خواتین کے ساتھ جو مغرب کے جالساز نعروں میں پھنس چکی ہیں اور بینرز لے کے سڑکوں پر پھر رہی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ آج وہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک ضرور سنیں، انہیں پتہ چلے گا کہ آزادی ہوتی کیا ہے، مرتبہ ہوتا کیا ہے، مقام کیا ہوتا ہے، رتبہ کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے، توقیر کیا ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کے توقیر کی مثال ناظرین آپ کو مل نہیں سکتی۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں، میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ میرے دائیں جانب بھی تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب، اور میرے بائیں جانب بھی تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، اور آخر میں میرے بھائی ممتاز قوال جناب شیر میاں داد صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں شیر۔
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کا موقع ہے، اور کتنا حسین موقع ہے ناظرین کہ آج ساری کائنات میں جہاں جہاں ماں اس وقت موجود ہیں، ان ماؤں کی جو ماں ہیں آج ان کا تذکرہ پاک ہے ناظرین۔ ایک ایسی ماں کہ جن کو سرکار علیہ السلام بے انتہا پیار فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جیت علماء کرام موجود ہیں۔ آئیے بات کا آغاز کر رہا ہوں، اور آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، آج پوری گفتگو سنیے، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا آپ کو۔ پروفیسر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا تعارف، آپ کی خاندانی عظمت آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام جنید اقبال صاحب، اس ذات پاک کا تعارف میں تو کیا، امت میں کوئی فرد ایسا نہیں جو اس تعارف کا حق ادا کر سکے۔ آئے ہائے، میں تو اتنا ہی کہوں گا نا کہ صدیقہ بنت صدیق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، طیبہ زوجۃ طیب، سبحان اللہ، حبیبہ حبیب الہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے والد کی صحابیت کا اعلان خود رب اولا آسمانوں میں کرے، قرآن اللہ پاک کا حصہ بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے میں کہوں کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، آپ کی ماں کا نام ہے زینب ام رومان ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں بعثت کے 4 سال بعد پیدا ہوئی۔ بات یہ ہے کہ یہ نام پیارا نام، بے شک، وہ نام جو دلوں کو سرور عطا کرتا ہے، جو ایمان کے حرارت پاروں کو ایک مہمیز لگاتا ہے، اللہ اکبر، جس کا نام جب کانوں میں گونجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدائیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ اکبر، جن کا نام محرابوں میں نمازوں میں گونج رہا ہو، اللہ اکبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہو۔ ماشاءاللہ، جنید صاحب، ہم اس ہستی کا نام کتنے ادب اور احترام سے لیتے ہیں، آئے ہائے ہائے، جن کی زبانوں میں، جن کے حلق میں لعاب مصطفیٰ اترا، اللہ اکبر، جن کے دہن میں لعاب مصطفیٰ آیا، اللہ 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 ان اللہ، کو کیا عظمتیں ملی، اللہ اکبر، اور جن کا لعاب امام الانبیاء اپنے منہ میں لے کر اللہ کے ہاں گئے ہوں گے، ان کا حق کون ادا اللہ کرے؟ اکبر، اللہ اکبر، مسواک کا واقعہ، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں مسواک کو دیکھتے ہیں اللہ اللہ اللہ، عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں، اور نظریں جم جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ نظریں اس مسواک پر نہیں جم رہی تھیں، جی 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 جی، نور نبوت دیکھ رہا تھا کہ میں جن کے حجرے میں، جن کے سینے پر سر رکھ کر اللہ کے ہاں جا رہا ہوں، ان کی عظمت کو 4 چاند لگاتا چلا جاؤں، سبحان تاکہ اللہ، قیامت تک کوئی بھی شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو کر ان کے بارے میں کوئی غلط خیال بھی ذہن میں نہ لانے پائے۔ اللہ 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 اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ زکیہ، کیا کیا نام دوں۔ اللہ، جب گھرانہ ہی نبوت کا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ، تو سبحان کوئی بتائے کہ گھرانہ بیوی کے بغیر ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات، صفحہ عرضی پر اللہ، کوئی ایک گھر تو دنیا دکھائے کہ بیوی کے بغیر اس کو گھرانہ کہا جائے۔ آئے ہائے، یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اس میں قدم رکھ لیا وہ بقع نور میں نہا گیا۔ بے شک بے شک بے شک، اس کی آب و تاب، اس کی چمک دمک۔ میں جنید صاحب ایک واقعے کے ساتھ بات کو ان کے تعارف کے ضمن میں، تاریخ بغداد نے یہ بات ہم تک پہنچائی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی تھی،
اور میرے سامنے امام آئے المرسلین ہائے ہائے صلی ہائے اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے اللہ گھر کے اللہ اپنے ذات کے کسی کام میں مصروف تھے۔ آئے ہائے کیا حسین نظارہ ہے اللہ اچانک میری نظر پڑی کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانی کے 2 قطرے بوسے دیتے ہوئے اس انداز سے چمکے آئے ہائے ہائے کہ نور بڑھتا چلا گیا۔ اللہ اکبر اس نور کو بڑھتا ہوا دیکھ کر حیرت سے میری نگاہیں جم گئیں۔ اللہ میں آقا علیہ السلام کے مبارک چہروں پر وہ جو موتی چمک رہے تھے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ اللہ اکبر آقا علیہ السلام کی نظر مجھ پر پڑی، فرمایا عائشہ کیا دیکھتی ہو، حیران اللہ کیوں ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا عرض کروں، میری کیا بساعت کہ میں زبان پر اس کا حق ادا کروں۔ میں نے آپ کے پیشانی مبارک پر اس طرح سے موتی چمکتے ٹہلتے ڈھلکتے دیکھے، میری حیرت کی انتہا نہیں کہ نور کے شعلے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں سے اٹھے، اہل ایمان ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا نام جب آئے، اللہ اس معیار نام پر فدا ہونے کی کوشش کرنا۔ اللہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آ کر سیدہ طیبہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اللہ چوما اور تبسم فرمایا اللہ چوما، پیار سے محبت سے، ایک مشفق شوہر کے ایک انتہائی محبت کرنے والے خاوند کی حیثیت سے۔ اور پھر فرمایا، ام المومنین نے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر اس زمین پر ابو بکر حضلی ہوتا تو اس نے اپنے شعر میں حسن کا جو نقشہ کھینچا وہ اس نقشے کو دیکھ کر اس کا تصور باندھتے ہوئے اس کو بیان ہی نہ کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ اے عائشہ میری بات سے شاید تمہیں اتنی لذت نہ آئی ہو جتنا مجھ امام الانبیاء کو تمہاری بات سن کر خوشی ہو۔ سبحان اللہ، بڑا تبسم فرمایا۔ وہ ہے نا کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سبحان اللہ سبحان شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ ہائے 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 ہائے۔ جی پیر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں، میں کھو گیا ہوں باتوں میں کہ وہ اب گیسوئے مشکی کے خوابوں پر ختن صدقے کروں، سرخی لب کے تصور میں یمن صدقے کروں، اور دھیان میں آئے جو دندان مبارک کی چمک، آفتاب عمر کی ایک ایک کرن صدقے کروں، اور سایہ سرکار پہ دنیا کا ہر سایہ ہو نثار، قامت اطہر پہ ہر سر و سمن صدقے کروں، اور اپنے آقا کا تبسم یاد ہے عاصم مجھے، کیوں نہ ہر خار زمانہ پر چمن صدقے کروں۔ ہاں جی، آپ سلام اللہ علیہ کا سرکار علیہ السلام سے عقد مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے عقد مبارک کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں یہ بنیادی بات اپنے ناظرین کے حوالے کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ عقد جو ہے یہ صرف ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ عقد نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ یہ عقد ہے نبیوں کے سردار خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ۔ اور اس عقد میں جو خوبصورتیاں ہوں گی وہ یقیناً اس سوچ کو سمجھنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کو اس معیار پر رکھا ہے کہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ اکبر۔ یعنی نبی اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان صرف تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں، بے شک حضور کا کچھ کہہ دینا تمہارے لیے ضروری صرف نہیں، بلکہ فی رسول اللہ، اللہ حضور کا ہر عمل، حضور کا ہر فیصلہ
حضور کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے اسوہ کاملہ ہے. سبحان اللہ. تو عقد سرکار وہ جس کے ساتھ بھی ہو یقیناً وہ بھی انسانیت کے لیے اسوہ کاملہ کی حیثیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نکاح ہوئے یا رشتہ ازدواج بنے ہیں ان کی بنیادی حکمت یہی ہوتی ہے کہ زوج اور زوجہ ان کا خوبصورت رشتہ اور بندھن بندھے اور آگے نسل چلے, ایسا ہی ہے, اولاد چلے. بنیادی حکمت یہی تک ہے ایسا ہی. کہ یہ زوج کی ضرورت ہے زوجہ اور زوجہ کی ضرورت ہے زوج, اور پھر اولاد بنیادی مقصد ہے, اور وقت اچھا گزر جائے, سکون کے ساتھ زندگی گزر جائے, یہی بنیادی مقاصد ہے. جی. لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جتنے بھی نکاح پاک ہیں جی, ان پہ قطعاً صرف ان محدود مقاصد کو مد نظر نہیں رکھا گیا. بالکل ٹھیک ہے. وہ چونکہ فی رسول اللہ والی بات تھی, اس لیے ہر نکاح پاک میں ایک دین کے بنیادی پیغام کو مد نظر رکھا گیا. واہ واہ واہ, ایک دائی کی اعلیٰ صفات کو مد نظر رکھا سبحان گیا. اللہ, سبحان امت کے لیے ایک نمونے کو مد نظر رکھا گیا. سبحان اللہ. یہ عقد کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا. اس عقد کے ساتھ ایک عام سی عورت جو معاشرے میں ویسے عام حیثیت رکھتی ہے, اس نے فوراً اس مقام پر پہنچ جانا ہے کہ احللنا لک زوجک, سبحان اللہ کے انتخاب والا لیول اسے حاصل ہو جانا ہے. لستن کاحد من النساء, کائنات میں بے مثلیت والا لیول اسے حاصل ہو جانا ہے. ازواجہ امہاتہم, مومنوں کی ماں والا لیول اسے حاصل ہو جانا ہے. تو اتنی بڑی منزل جو ہے وہ چھوٹے مقاصد کے ساتھ نہیں ہوتی. اللہ, جتنی بڑی منزل ہوتی ہے اس کے مقاصد بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سارے نکاح جتنے بھی حضور نے فرمائے بہت بڑے بڑے مقاصد دین کے حوالے سے ان میں پوشیدہ تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی جو حضور کا عقد مبارک ہوا, اس میں کوئی ایک دو بنیادی بڑے مقاصد نہیں, بلکہ میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ گنتی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اتنے خوبصورت راز اور اتنے خوبصورت مقاصد اس عقد میں چھپے ہوئے تھے, اور اتنی بڑی رہنمائی عرب معاشرے کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے اس میں چھپی ہوئی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقد کے سبحان اللہ, ساتھ اس کائنات کی سبحان فرمائی. اللہ. سب سے پہلی حکمت اور سب سے بڑا بنیادی مقصد میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ عرب معاشرے میں جس طرح یہ مشہور تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ختم کیا اپنے نکاح کے ساتھ. کبھی وقت چلا ان کے نام پر یہ ذکر پاک آیا تو اس کی تفصیل عرض کریں گے. اسی طرح عرب میں یہ بھی مشہور تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی جو ہے وہ بھی آپ کی بھتیجی ہے. منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ پورے عرب میں ایک روایت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو عام فرمانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق جو اتنے قریب تھے حضور کے کہ ہر کوئی انہیں حضور کا بھائی سمجھتا تھا, قریبی سمجھتا تھا, ان کی بیٹی کے ساتھ شادی فرمائی. بلکہ جب وہ پاک عورت جو گئی تھی یہ پیغام لے کے کہ یہ شادی ہو جائے, حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے, یہ تو ان کی بھتیجی لگتی ہے, میں بھائی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط سوچ ختم فرمانے کے لیے اور انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے یہ نکاح فرمایا. دوسری خوبصورت حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ یہ دور تھا دین کے احکامات کو عام کرنے کا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات پاک کا وصال ہو چکا تھا, مدنی زندگی کے معاملات تھے, آکام دھڑا دھڑ آ رہے تھے, ان کو پھیلانا تھا. اب ایک ایسا ذہن ہونا چاہیے تھا جو بالکل فریش ذہن ہو, جو تازہ ذہن ہو, اور جس ذہن پر کبھی کفر کی کوئی آلائش, کوئی لکیر تک نہ آئی ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ کے یہ خصائص میں بھی ہے, اور حضور کے اس عقد میں بنیادی راز بھی ہے کہ یہ وہ واحد پاک بی بی ہیں جنہوں نے آنکھ ہی کفر کے ماحول میں نہیں کھولی, سبحان اللہ, آنکھ ہی ایمان کے ماحول میں کھلی. ان کے ذہن پر پہلے ہی ایمان کی رنگت چڑھی ہوئی تھی, سبحان اللہ, اور فریش ذہن تھا. یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے زہری جیسے لوگوں نے بھی لکھا اور دنیا نے بھی جانا کہ ازواج مطہرات کا سارا علم اکٹھا کر لے. تو زہری کہتا ہے سارا علم ایک طرف ہو
اور جناب سید عائشہ صدیقہ کا علم ایک طرف ہو تو وہ ازواج مطہرات کا سارا علم بھی ان کے علم کا مقابلہ. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں وہی بات ہے, نقطہ تو یہی سمجھ آتا ہے کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیاں, ان کا خون مبارک دین اسلام کی عمارت میں نظر آتا ہے, جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال دین میں اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں نظر آتا ہے, وہیں پہ حکمت خداوندی کیسی کہ 45 برس تقریباً آپ سرکار علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد جو آپ تشریف فرما رہی دنیا میں ظاہری طور پہ, تو وہ جو دین اسلام کی عمارت ہے اس میں علوم آپ کے نظر آتے ہیں کہ آپ نے علوم کے اعتبار سے بڑا مضبوط فرمایا. ایک بات سر دست, پھر اس میں سوال بھی ساتھ ساتھ, کہ وہ ذرا سا وہ جو ایک حسین سا واقعہ ہے نا جبرائیل امی کا تشریف لانا اور آپ کو جو ہے 3 راتوں تک جو ہے باقاعدہ آپ کی تصویر دکھانا, ذرا اس پہ آپ اپنے ایک عشق والے انداز میں روشنی فرمائیں, اور ساتھ ساتھ سرکار علیہ السلام کی آپ سلام اللہ علیہ سے محبت اور آپ سلام اللہ علیہ کی سرکار علیہ السلام سے محبت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 92 نیوز نے جو ایک خوبصورت پروگرام ماں جی کے حوالے سے ایک مربوط انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی, اور ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے, آپ کو, مجھے, اس کی پوری ٹیم کو, اور جتنے بھی ہم احباب ہیں. یہ اصل میں اپنی کسی اور کی نہیں, اپنی اپنی ماں کے ساتھ اپنے رشتے کی تجدید اور عقیدت. بھائی یوں کہیے کہ جو گلے میں پٹا ہے وہ اس پٹے کی اور وفاداری کا جو ہے وہ اعلان کرنے کا اعلان ہے, اور اس کا بہترین اظہار ہے. یقینی طور پر ماں جی کی رحمتیں جو اپنے بیٹوں کے ساتھ ام المومنین کے ناطے سے ہیں, ہم اس میں سے حظ وافر حاصل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ زندگی بھر حاصل ہوتا رہے. جہاں تک ہے آپ کی جو مقام و مرتبیت کے اعتبار سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا حاضر ہونا, تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے عقد مبارک کے بعد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ 3 راتوں تک جبریل امین علیہ السلام جنت کے ایک سبز مخملی کپڑے پر ایک صورت لے کر آتے تھے اللہ, اور عرض کرتے تھے ہیا زوجاتو کا فی الدنیا والآخرہ. اللہ, یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہے اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہے. اللہ, تو جب تم آئی تو میں نے تمہارے رخ سے پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا وہی صورت جو جبریل مجھے دکھاتے تھے, وہ صورت اللہ اکبر, اللہ کسی اور کی نہیں. اللہ اکبر. تو آپ کے جو عقد مبارک کے حوالے سے بات ہے, اور آپ کے جو حضور علیہ السلام سے محبت کے حوالے سے ہے, تو اس پہ بھی میں, جو مشہدی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی, اور اس سے پہلے خان صاحب نے الحمدللہ مخصوص انداز میں رنگ بھرا اور آپ کی محبت کے جام ہمیں پلائے. تو اس میں یہ عرض کروں کہ جب آپ کا عقد مبارک ہونے لگا تو پہلے دیکھیے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا, سرکار کے چچا جان کا وصال ہو چکا, اور اب حضور پہ ابتلا کا سخت ترین دور شروع ہو چکا ہے, اور اسی دور میں آپ کو پتھر بھی مارے جاتے, طائف میں بھی سارا واقعہ. اس عالم میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رویے سے شدید پریشان تھے, اس حالت میں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اپنی صاحبزادی کا عقد آپ کے ساتھ کیا ہے, تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ یار غار ابوبکر صدیق جو بعد میں یار غار بنے ہیں, محبتیں ان کے سینے میں روشن تھیں, اور یہ اسی کا فیض ہے کہ ماں جی خود کہا کرتی تھیں کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آئی اس وقت میرا باپ بھی حضور کے غلام تھے, میری ماں بھی حضور. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ. اس کے اندر دیکھیے آپ کی اس ماحول میں پرورش ہوئی ہے, اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو اظہار مرتبیت کی بات ہے, تو آقا کریم علیہ السلام نے اس پہ جو فرمایا, بلکہ آپ کے عقد مبارک رخصتی پر جبریل امین علیہ السلام کو ندا دی گئی, آپ کے عقد پر 40 دن تک جنت کے دروازے کھلے رہے. اللہ اکبر. اور آپ کے عقد پر 40 دن تک جہنم کے دروازے بند کیے رہے. اللہ اکبر. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کے آقا کریم علیہ السلام کو مبارکباد عرض کر رہے ہیں. اور پھر اس منظر کو ہم کیسے بھولیں جو جبریل امین علیہ السلام ادھر پیش کرتے ہیں, وہ مشہور و معروف روایت, وہ میں ذہنوں میں لانا چاہوں گا, اور وہ یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا تھا کہ اے جبریل امین بتاؤ پوری دنیا دیکھی, ہم جیسا بھی کوئی دیکھا؟ تو اس کا راوی کوئی اور نہیں ہے, حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. سبحان اللہ. اس روایت کو آپ نے ہی بیان کیا, آپ کے نام کے ساتھ یہ مکتوب ہے جو جبریل امین نے عرض کیا تھا, قلبت الارض مشارقها ومغاربها لما رأى رجلا مثل محمد وفي روایت افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے مشرق و مغرب پوری کائنات پھری ہے, لیکن محبوب آپ سے بڑھ کے دیکھا نہیں. اچھا کوئی روایت محبت کی بیان کریں تاکہ پھر میں آگے بڑھوں. اس میں میں ایک روایت دیتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا وہ مشہور زمانہ کلام
جو آپ نے لوگوں کو بتایا تھا حسن مصطفیٰ کا اظہار کرتے لنا شمسن وللہ آفاق شمسن وشمسی خیر من شمس سبحان اللہ سبحان اللہ فإن الشمس یطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء اللہ 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 دنیا والو ایک تمہارا سورج ہے ایک ہمارا سبحان اللہ تمہارے سورج کا معاملہ یہ ہے کہ جب شام پڑتی ہے تو اس کا نور اور اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور میرے مدنی سورج وہ ہے کہ جب پوری دنیا پہ تاریکی ہوتی ہے ان کے نور کے ساتھ اجالا ہو رہا ہے اللہ 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 تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو مقام اور مرتبہ اور آپ کی عقیدت اور الفت جو آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو عطا کی حضرت عمر فاروق کی زبان اس پہ شاہد ہے میں یہ اشارہ دینا چاہوں گا کہ جب آپ نے اپنے دور حکومت میں تمام ازواج کے وظائف 10-10 ہزار درہم مقرر کیے تو حضرت عائشہ صدیقہ کا 12,000 مقرر کیا پوچھا گیا حضرت تمام ازواج کے 10-10 ہزار اور ان کے 12,000 کیوں آپ نے ایک ہی جواب دیا تھا انہا حبیب اللہ بھائی سبحان اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ نوری صاحب یہ تو ظاہر محبتوں کی باتیں ہیں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے آپ آگے بڑھیے اور ساتھ ساتھ جو علمی مقام ہے اس پہ بھی ذرا کلام فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی میں عزت مآب جناب پروفیسر خان صاحب کی اجازت سے اس روایت کا تھوڑا سا حصہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت کونین کے چہرہ نور پر انوار و تجلیات کی رم جھم بارش دیکھی نا سبحان اللہ اور آپ نے یہ کہا کہ لو عاش ابو کبیر الحزلی لعلم انک احق بشعرہ کہ آج اگر عرب کا سب سے بڑا شاعر ابو کبیر الحزلی موجود ہوتا تو وہ اس بات کا یقین کر لیتا کہ جس محبوب کے اس نے قصیدے پڑھے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے وہ آپ ہیں سبحان اللہ سبحان آپ نے سیدہ کو پاس بلایا فرمایا کہ عائشہ ابو کبیر کیا کہتا ہے عرض کرتی ہیں آقا وہ کہتا ہے لو نظر تو الی اسرت وجہہ برکت کا برکل آرز المتحللی کہ جب میں اپنے محبوب کے چہرہ نور کی وہ جو کمپلیکشن ہوتی ہے نا وہ جو لکیریں ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو ان سے انوار یوں نکلتے ہیں جیسے آسمان پر انوار کی بارش ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں اللہ اللہ ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں اللہ اللہ اور زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں سبحان اللہ گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے اللہ 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 سبحان اللہ انوار و تجلیات کی بارش سیدہ کے گھر میں برستی ہوگی تو پھر وہ گم شدہ سوئی نہیں ملے گی تو اور کیا ملے گا آئے ہائے ہائے میں آپ کے علمی مقام کے حوالے سے امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں ایک بہت ہی خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حبیبۃ رسول اللہ بنت خلیفت رسول اللہ سبحان اللہ من اکبر فقہاء الصحابہ سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ اور خلیفت الرسول کی لخت جگر کبار صحابہ میں سے شامل تھیں سبحان اللہ اور امام حاکم مستدرک میں کہتے ہیں ما رأیت احدا افقہ فی العلم والشعر والنسب والشعر من عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں نے علم میں شعر میں علم الانساب میں قرآن میں حدیث میں سیدہ سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں پایا اللہ اکبر آپ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سبحان اللہ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ ایک دن حاضر ہیں کہتے ہیں خالہ جان ایک بات پوچھنی ہے فرمایا بیٹا پوچھو وہ کہتے ہیں لا عجب من فقہ کا آپ ذہنی طور پہ بہت بڑی فقیہ ہیں مجھے اس بات پہ تعجب نہیں ہوتا واہ اس لیے نہیں ہوتا لِأَنَّكَ زَوْجَةَ رسول اللہ سبحان اللہ کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں تو آپ نے فقیہ نہیں ہونا تو اور کس نے ہونا بے شک لا عجب مجھے تعجب نہیں ہوتا بے شعر کا کہ آپ شعر بہت زیادہ پڑھتی ہیں اس لیے کہ آپ نور نظر ہیں ان کی جو عرب میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ سمجھے جاتے ہیں سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر کی سبحان اللہ لیکن کہتے ہیں خالہ جان عجبو من علم طب آپ کو جو اللہ نے طب کا
یہ میڈیسن کا نالج دیا ہے، اس پہ مجھے تعجب ہوتا ہے یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا بات یہ تھی کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا کیا نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کبھی ناساز ہوتی اللہ، تو کانت اطباء العرب والعجم ینعتونہ، پوری دنیا کے اطباء اپنے اپنے نسخے بھیج دیتے تھے اللہ، کہ پتہ چلا ہے کہ جانے جانا کہ سر انور میں درد ہو گیا ہے، آپ کو یہ پرابلم آ گئی ہے، تو وہ اپنے اپنے علاقوں سے نسخے بھیجتے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اس آرزو کے ساتھ بھیجتے ہوں گے کہ شاید ہماری اس خدمت سے رحمت کونین سے یہ محبت کا تعلق جڑ جائے۔ سبحان اللہ، اور وہ کہتی ہے میں وہ سارے نسخے نوٹ کر لیتی تھی، وہ یاد کر لیتی تھی، اللہ، اس طرح مجھے علم الطب حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، علمی مقام کے حوالے سے اگر ہم علم الحدیث کے حوالے سے دیکھیں تو امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں کہا کہ آپ سے 2210 حدیثیں روایت ہیں۔ اگر ہم مسند احمد میں مسند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو اس میں 2403 احادیث موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم مجموعی طور پہ اس کو اکٹھا کریں تو یہ کم و بیش 5000 سے زائد روایات بنتی ہیں جو تنہا آپ سے امت تک پہنچی ہیں، آپ سے امت تک پہنچی ہیں۔ مجھے حضرت ابو موسیٰ الاشعری یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ما اشکلنا ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ حدیث قطو، ان کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کسی ایک حدیث کے بارے میں ڈاؤٹ ہوا ہو اور ہم سیدہ کی بارگاہ میں گئے ہوں اور انہوں نے اسی لمحے ہمیں اوریجنل حدیث نہ بتا دی، اللہ اکبر، فوراً ہمیں اوریجنل حدیث بتا دی۔ اللہ اکبر۔ اور میں جنید بھائی یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا سارا مجموعہ حدیث کا اٹھاتے، اتنے بڑے محدث امت کے ہونے کے باوجود، اور آ کے سیدہ کے حجرہ نور کے پاس بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے کہتے سیدہ میں کریم آقا کے فرامین پڑھتا ہوں، آپ جن جن کو ویریفائی کرتی جائیں گی نا میں انہی کو حدیث جانوں گا، اور جن کو آپ ویریفائی نہیں کریں گی میں ان کو اپنے مجموعے سے نکال دوں گا۔ اور آپ ایک جملہ کہا کرتے اسمعی یا ربت الحجرہ، اے اس حجرہ نور کی مالکہ میری حدیث سنیے، میری حدیث سنیے، اور پھر وہ حدیث سنایا کرتے، اور سیدہ جس کو ویریفائی کرتی اس کو وہ رحمت کونین کا فرمان سمجھتے، سبحان اللہ، اور جس پر خاموشی اختیار کرتی اس کو اپنے مجموعے سے نکال دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور ظاہر ہے ایک وقفے پہ ہمیں جانا ہوگا، اور وقفے سے جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو مزید گفتگو ہوگی، لیکن وہی بات ہے کہ آج دنیا میں جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت روح پرور، وہ یقیناً ایسی گفتگو ہے کہ آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیں صاحب، وہی بات ہے نا کہ اپنے مرکز سے ہٹو گے تو بکھر جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ یہ جو مرکز ہے ناظرین، یہ مرکز یہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے۔ دنیا کی تمام خواتین کو چاہیے کہ ان کے نقوش پاک کی پیروی کریں۔ یہاں تو فلاح ملے گی صاحب، وہاں جو مقام ملے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ، بس جاتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔ ذرا سا مختصر وقت ہوگا اس اسپیل میں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ گفتگو ہم ذرا تیزی سے آگے بڑھائیں۔ کہ بتائیے پروفیسر صاحب، آپ سلام اللہ علیہ کی سخاوت کے حوالے سے۔ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت، میرے جیسا طالب علم یہ کہتا ہے کہ ان کی سخاوت قیامت تک بٹ رہی ہے۔ جب ان کا نام ہماری زبان پر آتا ہے عائشہ، اس کے معنی زندگی عطا کرنے والی، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، نام لینے والے کو زندگی مل رہی، مل گئی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرب انہیں نصیب ہوا اور دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی سخاوت پانی کی طرح، وہ منظر ذرا سامنے لائیے کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک بکری ذبح کی تھی، ساری تقسیم کر دی اور یہ بچ گئی ہے، ایک دستی ہم نے بچائی ہے۔ تو اس کے جواب میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہی تو نہیں بچی،
ہائے ہائے ہائے، یعنی یہ بھی سخاوت ہو جو جانی بھیج دیے چاہیے، وہ بچی ہے. ہاں سبحان یہی تو نہیں بچی. اللہ اللہ اللہ. تو جس گھر میں یہ عالم ہو، اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہ عائشہ طیبہ کے خلفاء کے دور میں مفتیہ کا مقام جن کا ہو، اور انہیں 12,000 درہم بھیجے جا رہے ہوں اور وہ اپنے لیے کچھ نہ رکھیں. عروہ بن زبیر بھیجیں، آپ اپنے لیے کچھ نہ رکھیں، بدن پر کرتا پیبند والا ہو. اور جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم آپ کی خدمت میں بھیجے، اللہ، آپ انہیں تقسیم کرنا شروع ہو گئی. شام سے پہلے سارے تقسیم کر دیے اور خود روزے سے تھی. اور جب روزہ افطار کا وقت آیا تو خادمہ نے کہا اتنی رقم آئی تھی، اس میں سے کچھ تو افطاری کے لیے بھی رکھ لیتی. اللہ اللہ اللہ. فرمایا مجھے یاد تو دلا دیتی. یاد دلاتی ہیں. یعنی یہ عالم ہو جن کی سخاوت کا کہ 1,00,000 درہم آئے، ایک دن میں ہی اس کو دور کر دینا ہے. سبحان اللہ. تو سیدہ طیبہ نے ہمیں اپنی اس عمل سے یہ قیامت تک آنے والی عورتوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہی بچانا ہے، دیتے رہنا ہی لیتے رہنا ہے. اللہ اکبر. اور اس میں ازواج مطہرات، یعنی وہ منظر ہم دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ہم میں سے کون سب سے پہلے اللہ کے ہاں جائے گا، اللہ. فرمایا جن کے ہاتھ لمبے ہیں. حضرت زینب بنت جحش ازواج ہاتھ ماپ رہی ہیں. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لمبے سے مراد یہ لی تھی کہ جن کی سخاوت بہت زیادہ اللہ ہے. اللہ اللہ. تو سیدہ طیبہ کے دروازے پر بھی آنے والا کوئی فقیر خالی نہیں جاتا تھا. جود و سخا میں بھی کمال یہ ہے کہ کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے، اپنے دست مبارک سے کپڑوں کو سیا کرتی تھیں، اور کبھی 70,000 درہم، کبھی 1,00,000 درہم جو آتا تھا وہ بانٹ دیا کرتی تھیں. بات آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب. ایک اللہ تعالیٰ کا آپ سلام اللہ علیہ کی پاکی کی گواہی دینا کیا خوبصورت بات ہے. اور میں اس سے قبل کہ آپ سے بات کا آغاز کرواؤں، میں نے اگلا سوال ظاہر علامہ صاحب آپ کی طرف لے کے آنا ہے، اور جو خاص طور پہ جو امت پر جو آسانیاں آپ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، آپ ذرا ذہنی طور پہ تیار رہیے گا، اور آپ سے بھی انشاءاللہ کہ پنجتن پاک سے آپ سلام اللہ علیہ کی جو محبت ہے. جی. قبلہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات پاک کے حوالے سے جو خوبصورت اشارہ آپ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گواہی نصیب ہونا، اس حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ وہ خاص امر ہے جس میں سیدہ پاک کی بے مثلیت کا بھی کمال کا اظہار ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی حضور کی بارگاہ میں محبوبیت کا بھی بے مثل اظہار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تذکرہ محبت چھڑا تھا اور خوبصورت اس پر بات چلی. اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پاک کی ذات کے بعد سب سے محبوب ترین مقام جو ازواج مطہرات میں حاصل ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ حدیث صحاح میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی شہزادی پاک کو فرمایا کہ اے فاطمہ، سید عائشہ کے حوالے سے کہ یہ تیرے باپ کی محبت کا مرکز ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب سیدہ زہرا خود بھی محبتوں کی بہت بڑی مرکز ہے، سیدہ فاطمہ تو ان کو یہ کہنا کہ عائشہ تیرے باپ کی محبتوں کا مرکز ہے، اللہ اللہ. اندازہ کریں پھر اس میں کتنا حسن بڑھ گیا ہوگا. اللہ اکبر. محبوبیت کے کئی مناظر سامنے آئے ہیں، اور ان میں وہ منظر کبھی نہیں بھولتا کہ جس میں حضرت انس بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمسایہ اچھا سالن بناتا تھا. وہ ایک دن سالن بنایا، حضور کی خدمت میں آیا کہ حضور آپ کی دعوت ہے. آپ نے فرمایا کیا عائشہ کی بھی ساتھ دعوت ہے؟ اللہ. اس نے اپنی کمزوری کی وجہ سے کہا حضور نہیں. آپ نے فرمایا اگر اس کی دعوت نہیں ہے تو میں تیری دعوت قبول نہیں کرتا. اللہ اللہ اللہ. اس نے پھر کھانا بنایا، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور دعوت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ کی بھی ساتھ دعوت. عرض کرتا ہے حضور کمزوری تھوڑا تیار کیا ہوگا یقیناً، ورنہ صحابہ تو عزتوں اور حضور کی ہر عزت کا اور ہر نسبت کا خیال کہتے ہیں حضور کھانا کم ہے، آپ کی دعوت ہے. فرمایا اگر عائشہ کی دعوت نہیں ہے تو میں تیری دعوت قبول نہیں کرتا. اللہ اللہ. تیسری دفعہ وہ پھر آیا، تیسرے دن چوتھے دن، تو اس دن اس نے سوال کیا کہ حضور دعوت. آپ نے فرمایا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ یا رسول اللہ دعوت. حضور نے فرمایا اب میں تیری دعوت پہ لبیک کہتا. اللہ اللہ. اور پھر حضور
تشریف لے گئے اس کے گھر. بات اصل میں سمجھانے والی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عائشہ پاک کی محبوبیت کا یہ مقام تھا کہ حضور تو کسی کی دعوت کا لغوی معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا. حضور تو کسی کی پکار کو قبول نہیں کرتے جب تک عائشہ صدیقہ کی عزت کو سلام نہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس معاملے میں عائشہ کی عزت کا تحفظ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یوں سمجھ لو کہ آج اگر عائشہ پاک کی عزت کی حفاظت کی آپ بات کر رہے ہو تو سنت خدا بھی ادا کر رہے ہو، سنت محمد مصطفیٰ بھی ادا کر رہے ہو. اور رہتی دنیا تک ظاہر ہے کلام مجید کی تلاوت تو پوری دنیا میں ہر وقت پوری کائنات میں ہو رہی ہے. عائشہ صدیقہ پاک کے نہ جانے پر حضور کا نہ جانا یہ اصل میں عزت عائشہ کی حفاظت ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اسی بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب عزت عائشہ کی بات آئی تو 18 آیتیں نازل فرمائیں سورہ نور میں، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ عزت عائشہ کا تحفظ کرنا یہ مصطفیٰ والوں کی سنت ہے، یہ خدا سبحان والوں اللہ، کی سنت. سبحان اللہ. قیامت تک جو خدا والے ہوں گے وہ عزت عائشہ کے تحفظ کا کام. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب. دیکھیں اب وہی بات ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ظاہر کلام مجید کی تلاوت تو فرش پہ بھی ہو رہی ہے، عرش پہ بھی ہو رہی ہے، چار سو ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے، ہر پل ہو رہی ہے. یعنی جب کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طہارت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پیچھے ہم ہو نہیں سکتے. اچھا اب بات وہی ان کی وجہ سے جو امت پر آسانیاں ہوئیں، ذرا یہ فرمائیے. یقینی طور پر ایک مشفقہ ماں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرتی ہے. کیا بات ہے. اور جو ماؤں کی ماں، جو ماؤں کی ماں ہے تو یقینی طور پر ان کا فیض ہے اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. ان میں کچھ باتیں میں عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں. ابھی ایک روایت بیان کی خان صاحب نے اور اسی طرح کی ہی ایک اور روایت میں بھی عرض کرتا ہوں جو المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 24 کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں گوشت بھیجا، بنا دیں. آپ نے وہ بنا کے تقسیم کر دیا. آقا تشریف لے آئی، حضرت نسیکہ اس کی راویہ ہے. تو جب آئیں تو سامنے برتن ہے، اس کے اندر تھوڑا گوشت ہے اور اس میں اوجڑی کے بھی ٹکڑے ہیں. اللہ. اب وہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا لاؤ بھی کدھر؟ انہوں نے کہا سارا بانٹ دیا، بس یہ بچا لیا. تو آپ نے فرمایا بچایا وہ ہے جو تو نے بانٹ دیا. اور آپ کے سامنے اسی برتن میں سے جس میں آقا تناول فرمانا شروع ہوئے ہیں، اسی کے اندر اوجڑی بھی پکی ہے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کے سامنے اسی کھانے میں سے نوچ نوچ کے تناول فرما رہے. تو آج جو ہے یہ چیز ہمیں بتا رہی کہ اوجڑی کی حلت جو ہے یہ حضرت ماں جی کی وجہ سے ہے. اللہ. اچھا. دنیا کھا رہی ہے، یہ فیض آپ کا ہے. اسی طرح تیمم کی آیات، یہ بھی حضرت ام المومنین کی ہی برکت سے امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اگر فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر اس کی جگہ پہ پاکیزہ مٹی سے تم تیمم کر لو. یہ بھی ماں جی کی ہی ایک بہت بڑی وجہ ہے پوری امت کو یہ فیض ملا اور یہ قیامت تک جاری. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی ایک اور بہت بڑی برکت ہے اور یہ امام واقدی جو ہے انہوں نے کتاب المغازی کے اندر بیان کیا، جلد 2 کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کسی نہ کسی موقع پہ آ کے اپنی امت کے خلاف دعا کر گئے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا آقا نے تو کبھی نہیں کی، لیکن جب کوئی شرعی معاملہ آیا تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے خاموشی بھی اختیار نہیں فرمائی. اب یہ ہوا ایک قیدی آپ نے گھر میں بھیجا اور اس وقت آیات پردہ کا نزول نہیں تھا، اس کو قیدی بنا کے کھڑا کر دیا گیا الگ سے. تو حضرت ماں جی کا وہ گھر تھا، ایک عورت شرعی مسائل پوچھنے کے لیے آ گئی. آپ اس کو بتانے لگی، جب اس نے دیکھا مجھ پہ نظر کسی کی نہیں تو وہ بھاگ گیا. ادھر سے آقا کی تشریف آوری، فرمایا ادھر میں نے ایک قیدی چھوڑا تھا. تو ماں جی کہنے لگی حضور مجھے تو پتا نہیں تھا، یہ عورت مسائل پوچھ رہی تھی، میں بتا رہی تھی تو وہ نکل گیا. آپ کے منہ سے جملہ نکلا قطع اللہ یدک، تمہارے ہاتھ نہ رہیں، تم نے ایک شرعی قیدی کو چھوڑ دیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی. یہ کہہ کر حضور باہر تشریف لے گئے، آواز دی، لوگوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا، لے آئے. اب جب آقا دوبارہ گھر میں آئے تو ماں جی اپنا ہاتھ یوں دیکھ رہی. تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو عرض کی آپ نے ایک جملہ بول دیا تیرے ہاتھ نہ رہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے منہ سے نکلا تو کوئی جملہ خالی جاتا ہی نہیں، تو اب میرے ہاتھوں کا کیا بنے گا؟ اب آقا کریم علیہ السلام نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ جو شرعی معاملات کے اندر میرے منہ سے ایسا جملہ کسی کے خلاف نکل جائے، میں تیرے آگے دعا کرتا ہوں میرے اس جملے کو بھی امت کے حق میں رحمت فرما. تو یہ امت کے اوپر پوری رحمتیں جو ہیں یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی وجہ سے ہے. جو بھی معاملات ہوئے حضور علیہ السلام نے امت کے خلاف دعا نہیں کی، اور اگر کی ہے تو پھر اس کے حوالے سے ماں جی کا یہ سلسلہ ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا جو ہم پر فیضان ہے، اس کے اندر جو گھریلو معاملات ہیں
ان میں بہت سے ایسے معاملات جس میں پردہ کرنا شامل جی ہے. جی جی اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کی اس نسبت کا خیال کر کے امت کو سبق عطا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ لفظ عائش یہ آپ نے بولا جی. عائش ترخیم ہے, اس کے آخر سے ہا ختم کی جائے. یہ عرب لوگ تب بولتے ہیں جس کے ساتھ اپنی بے انتہا محبت کا اظہار کرنا ہو. تو اسی لیے حضور کبھی عائش اور کبھی حمیرہ آقا گھر تشریف لائے, آ کے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کا کھانا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ جہاد پہ گئے تھے, 4 دن ہو گئے, تھوڑی بہت کھجوریں تھی گھر میں, بس وہی چلی, اس کے بعد کھانا کچھ نہیں آیا. اللہ. آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سن کے آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے, اور آپ نے مسجد کے اندر جا کر راوی حدیث بیان کرتے, کبھی ایک جگہ پہ نفل پڑھ رہے, کبھی دوسری جگہ, کبھی تیسری جگہ. ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, انہوں نے آ کے پوچھا آقا کدھر ہیں؟ بتایا گیا وہ تو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس وجہ سے نوافل ادا کر رہے ہیں. آپ گھر گئے, گھر سے جا کے بہترین کھانا تیار کروا کے جلدی جلدی آقا کی آمد سے پہلے پہلے گھر بھیج دیا. جب آقا کی تشریف آوری ہوئی تو کھانا بہترین, اور جو لحمن مشویہ یہ جملے موجود ہیں, بہترین روسٹڈ گوشت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آقا نے پوچھا یہ کون لے کے آئے؟ عرض کی عثمان غنی رضی اللہ عنہ لے کے آئے. تو حضور نے فوری دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم رضیت عن عثمان, یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, فرد عنہ تو اس سے راضی ہو جا. تو اس کا مطلب ہے جو آپ سے حسن سلوک کرتا ہے اس کے لیے رضائے الہی کے لیے دعا کرتے رہنا یہ سبب ہے ماں جی کا. جو بھی کسی دینے والے کے لیے دعا کرے, اتنا دعا کرے اللہ تجھ سے راضی ہو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. علامہ صاحب ایک بہت اہم نقطہ, اور یہ میرا خیال ہے دنیا بھر کے سننے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے, خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے, کہ پنجتن پاک سے آپ سلام اللہ علیہ کی جیسی محبت, ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ کتنی آپ محبت فرماتی تھی. جنید بھائی, رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نور میں تربیت پانے والے, ان کے لیے اللہ جل مجدہ نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کہہ دیا کہ رحماء بینہم, کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی مشفق اور رحم دل ہیں, تو ان میں جس کا ایمان جتنے جتنے کمال کا ہوگا اس میں وہ رحم دلی بھی اتنے کمال کی پائی جائے گی. سبحان اللہ. یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے کہ ان کی باہمی محبت, باہمی مودت, باہمی پیار اور ایک دوسرے سے باہمی احترام کا رشتہ اپنے عروج پر تھا. آپ حدیث کا مطالعہ کریں, آپ دیکھیں گے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں آنے والی بہت سی احادیث, ام المومنین ان کی شان میں آنے والی, وہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مروی ہیں, اور ان کی شان میں آنے والی احادیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں رضی اللہ تعالی. میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. مثلاً جس میں سیدہ پاک کا رحمت کونین سے مشابہت کا بیان آیا نا, وہ حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے پوری دنیا میں کھڑے ہونے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, کھانے میں, پینے میں, لیٹنے میں, بولنے میں, صورت میں, سیرت میں, اخلاق میں, معاملات میں کسی ہستی کو سیدہ سے بڑھ کر حضور کے مشابہ نہیں پایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر وہ راز کی بات دیکھیں نا, راز کی باتیں وہ ان سے نہیں کی جاتی کہ جن کے ساتھ آپ کی محبت کا رشتہ کمال پر نہیں ہوتا. مطلب آخری ظاہری حیات طیبہ کے لمحات چل رہے ہیں اللہ, اور رحمت کونین سیدہ کے گھر میں موجود. اللہ اکبر, سبحان اللہ. سیدہ ہمیشہ ایک فخر اپنا بیان کیا کرتی ہے, وہ کرتی مجھے رب نے جو امتیازی شانیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ جس دن آقا کریم کا وصال اقدس ہوا, فی بیتی, وہ میرا گھر تھا. اللہ. فی یومی, باریوں میں وہ میرا دن تھا. اللہ. بین سحری و نہری, کریم آقا میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اس میں آپ رحمت کونین جلوہ گر ہیں, اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ملاقات کے لیے آتی ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کان میں کچھ بات کرتے ہیں, تو سیدہ کھلکھلا اپنا بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتی, رنجیدہ ہو, اور آپ کے چہرہ انور پر اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد رحمت کونین کان میں ایک اور بات کرتے ہیں, تو سیدہ, اب یہ سارا واقعہ کس میں ہو رہا ہے؟ یہ حجرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ میں ہو رہا ہے. اللہ. سیدہ بہت خوش ہو جاتی ہیں. اب یہ راز کی بات
کہ آقا نے کان میں کیا کہا تو خوش ہو گئیں اور کان میں کیا کہا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو گئی. وہ کسی اور سے شیئر نہیں کرتی, ان سے کیا. وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کرتی. اللہ اکبر. اللہ, وہ کہتی ہیں مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کان میں کہا تھا کہ میں ان قریب تم سے بچھڑنے والا جانے والا. تو آپ کے بچھڑنے کے خیال نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا کہ آقا ہم سے جا رہے ہیں. پھر دوسرے کان میں کہا کہ گھبرانا نہیں, دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میری ملاقات تجھ سے ہوگی. سبحان اللہ. ایک اور راز کی بات, ایک اور راز کی بات ہے, اور وہ راز کیا ہے کہ علی کے چہرے کو واہ 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 علیہ السلام دیکھنا عبادت ہے. اس راز کو افشا کس نے کروایا اور کس کے ذریعے کروایا, ذرا یہ بھی تو بتائیے نا امت کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال بھی تو کس نے کیا, اور بدل بدل کے جملے, اور سوال کس نے کیا یہ بھی تو بتائیے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سیدہ پاک نے اپنے بابا جان سے سوال کیا, اور اس کے جواب میں سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہی ہیں, 3 جملے فرمائے ان کا, جی ذکر علی عبادت, اللہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اللہ النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ. میں یہاں پر ایک وہ خیرات جو سیدہ کے توسل سے امت کو نصیب ہوئی وہ اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا. جی. صحیح ابن حبان کی روایت ہے, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے کاشانہ نور میں تشریف لائے ہیں, بے پناہ خوش ہیں. سیدہ کہتی ہیں میں نے جب حضور کے چہرہ نور پر خوشی کے آثار دیکھے تو میرے دل میں آیا سرکار سے دعا کروا لوں. میں نے عرض کی آقا میرے لیے دعا کر دے. رحمت کونین نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کے حضور میں عرض کی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. مولا میری عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہر باطن سارے گناہوں کی معافی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سیدہ کہتی ہیں میں تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتی, اور میں جھوم رہی تھی خوشی کے عالم. آقا نے سوال کر دیا ایسرو کے دعائی, عائشہ میری دعا نے تجھے بہت خوش کیا ہے. کہتے میں نے عرض کی ما لی لا یسرنی دعاؤ کا, آقا جی دعا ہی ایسی ہے اللہ کہ اس دعا کے بعد بندے کو اور فضل رب العلا اور کیا چاہیے. صحیح مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. واہ. آقا نے جملہ کہا, میرا آخری جملہ, جی آپ نے فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تیرے لیے آج مانگی ہے نا, واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ, میں ہر نماز میں اپنے ہر امت کے لیے یہی دعا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک بات پروفیسر صاحب, اور آپ اس پہ ذرا سا کلام فرمائیے. آج جو ہمارے یہاں ریجیڈیٹی ہے, خاص طور پہ میں ان تمام شوہروں کے والے سے بات کر رہا ہوں جو بہت زیادہ ریجڈ ہو کے گھر کے اندر آتے ہیں, بڑا جو ہے غصہ, اور سرکار علیہ السلام تو آپ کے ساتھ ناز فرماتے تھے, دوڑ بھی لگا لیا کر لیتے, سبحان اللہ, کھیل بھی آپ کو دکھا دیا کرتے تھے. آپ جب گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں تو آپ کی سہیلیوں کا بھی اہتمام, ذرا اس بارے میں 2-4 باتیں ذرا لوگوں کو بتائیے ذرا. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کی خواتین کو یہ تعلیم دی ہے کہ معاشرتی زندگی میں گاڑی اسی وقت خوشگوار ہوتی ہے کہ جب فریقین شادی شدہ جوڑے پیار اور محبت کے ساتھ چلیں. اللہ. اب عمر میں چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کم تھی دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں, تو ایک دن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ آؤ آج دوڑ لگاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا پیارا واقعہ ہے. فرماتی ہیں کہ میرا وجود چونکہ ہلکا تھا اور میں تیز بھاگی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دوڑ میں ذرا آگے ہو گئی. پھر فرماتی ہیں کہ چند ماہ بعد جب میرا جسم بھر گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں خوشیاں بکھیرنے کی. سر وہ جملہ بھی تو مکمل فرمائے نا, پھر سرکار علیہ السلام جب آگے نکل گئے اور عائشہ یہ اس دن کا بدلنا ہو گیا. بات تو یہ ہے نا, اس دن تم آگے نکل گئی تھی, آج ہم آگے آج اس دن ہم جیت گئے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کا اہتمام فرما کر, یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ حضیرت القدس میں شادی ہوئی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی گھر میں آنے والے ہیں وہ کسی نہ کسی سبب کے ساتھ آئے ہیں, جس کا شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک تو یہ رسم بد دور ہوئی, جی
اور دوسری جو رسم بد ختم ہوئی وہ عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے. جی 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 وہ آپ کی وجہ سے نبی ختم اکرم ہوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی شوال میں کی، نکاح بھی شوال میں کیا، رخصتی بھی شوال میں کی. سبحان اللہ سبحان آپ کی وجہ سے امت کو یہ خوبیاں بھی نصیب ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ اس دواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے خیارکم خیارکم لأہلہ وأنا خیارکم لأہلی. وہ آخری بات بھی بتا دیجئے مختصراً، مجھے بریک پہ جانا ہے، کہ وہ حبشی جو مطلب کھیل تماشے کر رہے تھے تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ پیچھے اوٹ سے دیکھتی رہیں یہاں تک کہ سرکار پوچھتے رہے. ذرا بتائیے نا. کیا بات ہے، عید کا دن ہے ہاں اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جہاں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر، اور ایک یتیم کو تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب تو خوش ہے کہ تیری ماں عائشہ اور تیرا باپ محمد صلی اللہ. سبحان اللہ. پروفیسر وقفے پہ جانے بس واقعہ مختصراً بیان کر دیجیے. معاشرتی طور پر آپ نے دیکھا کہ اس دن لوگ خوشی میں جھوم رہے ہیں اور ایک حبشی جو ہے وہ اپنا تلوار ہلا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی بلوا لیا اور اپنے کندھوں کے پیچھے کر کے وہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں سے سارا منظر دیکھتی رہی. اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ عید کے دن جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج عید کا دن ہے، بچیوں کو بلا لیتی، یہاں کوئی خوشی کا سما اور سہیلیوں کو. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ایک مختصر سا وقفہ ظاہر ہے آپ بھی شہری کریں گے، ہم بھی شہری کرتے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے انشاءاللہ جاری رہے گا. بس جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیے دیکھتے دیکھتے آج ہم اپنا 16واں روزہ اختیار کر چکے. سیدہ پاک کا تذکرہ پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، ہماری آپ کی ہم سب کی ماں. ناظرین اکرام ایک جملہ میں عرض کر کے پیر صاحب کی طرف جا رہا ہوں. دیکھیے صاحب، پوری کائنات مل کے بھی اگر آپ کی ثنا اور توصیف بیان کرنا چاہے ہو نہیں سکتا، کیونکہ جن کی ثنا اور توصیف اللہ بیان کرے ناظرین، انسان کی اوقات ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کی ثنا اور توصیف بیان کر سکے. بس بات وہی ہے کہ ہم تو اپنا حصہ اس سوچ اور یقین کے ساتھ ڈالتے ہیں کہ کل بروز محشر پتہ نہیں توشہ آخرت میں اور کچھ ہو نہ ہو، کیونکہ یقین تو نہیں ہے کہ کسی سجدے پہ کہ کوئی سجدہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ہاں یہ یقین ہے کہ جس تذکرہ پاک کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے کر رہے ہیں انشاءاللہ کل وہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوگا. پیر صاحب کیا فرمائیں گے کہ امتیازی خصوصیات جو آپ کی ہیں؟ ذرا جنید بھائی، سب سے پہلے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجہ ہونا یہ بذات خود بہت بڑا امتیاز ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ دیکھنے میں ایک لفظ لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر چھپے ہوئے ایسے امتیازات ہیں کہ جن کو بندہ سوچے تو عقلیں رک جاتی ہیں، افکار بندے کے رک جاتے ہیں. ایسا یعنی جس پہ سرکار علیہ السلام کی ایک نظر ہو جائے اس کو جنت مل جائے. اب آپ ایک لفظ میں کہتے ہو کہ زوجہ، تو اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ جو زوجہ ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی ہوگی. اللہ. دوسری بات یہ ثابت ہوگی جو زوجہ ہوگی وہ حضور کی اہل بیت میں سے بھی ہوگی. سبحان اللہ. تیسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ جو زوجہ ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی کردار یقین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو زوجہ ہوگی اسے حضور سے محبت کا بڑا موقع ملا ہوگا اور حضور کی محبوبیت بھی اسے نصیب. سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں ملیں تو زوجہ کا لفظ بنتا ہے. یوں کہہ لیجئے اگر اجازت دیں کہ یہ ساری چیزیں ملیں تو محبوب کائنات بن جاتی ہے. ایک زوجہ کے لیے یہ سارے امتیازات ہیں اور یہ سبھی زوجہ ازواج کو حاصل ہیں. اب اگلی مرحلہ آتا ہے کہ سبھی ازواج کو یہ چیزیں تو بالاتفاق حاصل ہے نا جی، جن کا میں نے ذکر کر دیا، صحابیہ ہونا، اہل بیت ہونا، نبی پاک کی محبت حاصل ہونا اور حضور کے دین کی امداد کرنے کے لیے ہونا. اب سیدہ عائشہ صدیقہ وہ پاک زوجہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو حضور کی ازواج میں سے بھی
بہت سے خصائص نصیب ہیں، اللہ، بہت سی خصوصیات نصیب ہیں، سبحان اللہ، اور ان میں سے اگر بات تو کی جائے تو گنتی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں ایک نسبت کا حوالہ رکھ کے، پانچ پاک کی نسبت کا حوالہ رکھ کے 5 ہی خصوصیات کا ذکر کرنا چاہوں تو یہ خوبصورت سا گلدستہ یہ بنتا ہے کہ یہ آقا کریم کی وہ واحد زوجہ ہیں جو بہت ہی تھوڑی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شرف کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ دیکھنے میں ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہیں صرف زوجہ ہونے کے حوالے سے تربیت مصطفیٰ نہیں ملی، کیونکہ ان کی عمر مبارک ابھی تربیت حاصل کرنے کی تھی، تو انہیں جو تربیت نصیب ہوئی ہے وہ دوہری رسول کی تربیت نصیب ہوئی۔ اور دوسری ان کی کمال صفت یہ ہے اور کمال خصوصیت یہ ہے جو باقی ازواج مطہرات کو ایز سچ حاصل نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 ہی ماحول دیکھے ہیں، یا صداقت کا ماحول دیکھا ہے یا پھر نبوت کا ماحول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باپ صدیق اکبر ہے اور زوجہ بنی ہے کل کائنات کے آقا سبحان اور اللہ، مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تیسری بے مثال خصوصیت جو انہیں نصیب ہے ازواج مطہرات میں سے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ بے مثل و بے مثال زوجہ ہیں۔ خود آپ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ میرے بستر پر اللہ تعالیٰ نے حضور پر وحی نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا کمال کا شرف سبحان ہے، اس اللہ۔ میں کتنی طہارت کا اظہار ہے، اللہ، اللہ، کتنی پاکیزگی کا اللہ۔ اظہار ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ اس سے بھی حسین طرح فرماتی ہیں کہ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضور نے علالت کے دنوں میں، ظاہری بیماری کے دنوں میں میرے حجرے میں رہنا پسند فرمایا۔ اللہ، ظاہری بات ہے علالت میں بندہ پریشانی میں وہاں رہتا ہے جہاں اسے سب سے زیادہ سکون محسوس ہو، اللہ، جہاں اسے دلجوئی محسوس ہو۔ اللہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کو حضور نے علالت کے دنوں میں پسند کر کے یہ واضح کر دیا کہ حضور کی بارگاہ میں جو دلجوئی والا نذرانہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حصے میں آیا ہے وہ کسی اور کے حصے میں سبحان نہیں آیا۔ اللہ۔ پھر 5ویں خاص خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ حضور کی قبر انور بھی آپ کے حجرہ شریف میں، اللہ، جس اللہ، کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ اور اسی حوالے سے اگر بات کو اور بڑھایا جائے حضور کے ساتھ تعلق اور حضور کی محبوبیت والا، تو پچھلے چنگ میں یہ بات کر رہا تھا اور مرحلے پر رک گیا چونکہ وقفے پہ جانا تھا، کہ یہ واحد زوجہ ہیں جن کی گواہی پر، جن کی برات پر قرآن میں 18 آیتیں نازل۔ اللہ اکبر، یہ ایسی امتیازی خصوصیت ہے جو کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں سبحان اللہ، نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ تو بات کنکلوژن یہ ہے کہ زوجہ ہونا ہی بہت بڑی خصوصیت ہے، اللہ۔ اور پھر سیدہ وہ ہیں، سید عائشہ صدیقہ وہ ہیں جنہیں ازواج مطہرات میں سے بھی بے مثال خصوصیتیں سبحان اللہ نصیب میں آئی ہیں۔ اور آخر میں وہ تذکرہ ہو نہیں پایا، وہ بات بھی ذرا آ جائے اس طرح سے جی۔ کہ آخر میں سرکار علیہ السلام کا مسواک شریف کو اپنے دندان مبارک سے چبانا، یہ بھی شرف ذکر تو ہو گیا، پروفیسر سعید صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ مسواک کو چبایا اور پھر وہ مسواک آقا کریم کے دندان مبارک سے لگا۔ اللہ۔ تو یہ اکلوتا شرف بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے سبحان حصے میں اللہ، آیا سبحان ہے۔ اللہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے اگر خصوصیات کا تذکرہ کرتے جائیں تو بہت سی اور بھی ہیں۔ تیمم والی بھی تو آپ کی خصوصیت ہے بالکل صحیح ہے، کہ آپ کی وجہ سے اس پوری امت پر یہ رحم ہو گیا کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا ہے یا تم بیمار ہو جاتے ہو تو زمین کے کسی خطے پہ بیٹھے ہو ہاتھ لگا لو، جو شرف تمہیں وضو سے نصیب ہوگا عائشہ صدیقہ کا صدقہ وہی شرف تمہیں مٹی کو چھونے سے نصیب ہو یعنی یوں کہیے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں اور جہاں کہیں بھی مسلمان آتے رہیں گے، جب وہ پانی کے بغیر پاکی حاصل کریں گے تو یہ پاکی بھی سیدہ کا صدقہ ہوگا۔ یہ فیضان عائشہ صدیقہ ہوگا، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، لنگر عائشہ صدیقہ سبحان اللہ، ہوگا۔ سبحان اللہ، جب سبحان کبھی، اور اس کی اگلی بات سوچیں نا کہ تیمم کر کے بندہ ظاہری بات ہے عبادت کی طرف جاتا ہے، بالکل صحیح، رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ رب کی بارگاہ میں کسی بھی بیمار کو پہنچانے کا قیامت تک ذریعہ عائشہ صدیقہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب آپ سلام اللہ علیہ کے خطبات۔ کیا بات ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کی۔ طلحہ کہتے ہیں، ابن طلحہ، کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ عورتوں میں نہیں دیکھا۔ اللہ، اور اس اماں جان کی شان کون بیان کر سکے
جن کے لیے رب تعالی وہ جو 18 آیات اتار رہا ہے، نازل فرما رہا ہے، ان میں یہ بھی دنیا والوں کو کہہ رہا ہے کہ جب میرے محبوب کی حبیبہ کے بارے میں ایسی بات آئی تو تم نے ایک زبان ہو کر یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ھذا افک مبین، یہ کھلا اللہ اللہ، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ اللہ۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں رہنے کی بنا پر آپ علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خطیبہ بھی تھیں اور ان کی گفتگو سننے والے کو متاثر بھی کرتی تھی۔ ایک موقع تھا اس پر آپ نے جو خطبہ دیا اس کے الفاظ تھے کہ لوگو خاموش خاموش، تم پر میرا مادری حق ہے۔ آہا، یعنی ایک ماں کلام کر رہی ہیں، اللہ اکبر، ماں ہونے کا حق، کیا بات، مجھے نصیحت کی عزت حاصل ہے اللہ، کہ کیا اللہ بات، کے نبی علیہ السلام نے ماں کے وقار سے بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سوائے اس شخص کے جو اللہ کا فرما بردار نہیں، اللہ، جو اللہ کا فرما بردار نہیں اس وہ کے تو لیے ویسے ہی باہر ہے نا، نصیحت فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی الزام نہیں دے سکتا، حضور علیہ السلام میرے سینے پر سر رکھے اللہ کی ملاقات پر۔ سبحان اللہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی محبوب ترین بیوی ہوں، اللہ نے مجھے دوسروں سے ہر طرح محفوظ رکھا، اور کیا خوبصورت بات کہ میری ذات کی بنا پر مومن اور منافق میں تمیز ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے ایمان والوں کے لیے، اللہ کے کلام پر ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہی سبب سے تمہیں اللہ نے تیمم جیسی نعمت سے نوازا۔ سبحان اللہ، اس نعمت پر حضرت اسید بن حضیر نے کہا تھا کہ اے صدیق کے گھرانے والو، اللہ کی کتنی برکتیں تمہاری بدولت مل رہی ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا میرا باپ دنیا میں تیسرا مسلمان ہے اور غار ثور میں 2 کا دوسرا ہے۔ ہائے 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 ثانی ہائے، اثنین اذ ہما اللہ 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 اللہ، فرماتے حضور علیہ السلام نے ان سے خوش ہو کر خلافت کی خلعت بھی آپ کو پہنائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے پروفیسر صاحب، اور ظاہر ہے اس خطبے پہ جتنا کلام کیا جائے اس کے لیے الگ سے ایک پروگرام جی چاہیے، ہاں، کیا فضیلتوں کی باتیں۔ جناب علامہ نوری صاحب، زہد و تقوی کے حوالے سے آپ سلام اللہ علیہ کے، جی۔ جنید بھائی، وہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ بنت صدیق آرام جان نبی، سبحان اللہ، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، آہا، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ میں قبلہ پیر صاحب کے انفرادی جو خصوصیات اور امتیازی خصوصیات آپ نے بیان کی، اس پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ لیجسلیشن آف اسلامک لا، اس کے کئی قوانین ایسے ہیں جس کی بنیاد ام المومنین سیدہ بنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء یعنی اللہ، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا مقام و مرتبہ سبحان کیا ہے۔ اللہ، سبحان، زہد و تقوی، وہ تو جہاں آپ رہتی تھیں وہ محبت الوحی تھا، آہا، وہاں پر وحی کا نزول ہوتا تھا، واہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لحاف میں ہوتے تو وہاں پہ نزول ہو جاتا، اللہ اکبر، طہارت کا کیا عالم، طہارت کا، زہد کا، تقوی کا۔ اللہ، مثلا آپ نے 47 حج کیے، اللہ اکبر، اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی سوائے عیدین کے یا ان ایام کے کہ جن ایام میں روزہ رکھنے کی شرعی ممانعت ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کو بغیر روزے کے نہیں دیکھا، اللہ اللہ اللہ، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ نے عرفہ کا روزہ رکھا ہوا تھا، یوم العرفہ کا، اور آپ کی حالت اتنی شدید بگڑ گئی کہ اوپر ہم بار بار غشی کے آپ کے اوپر کیفیات آتی ہیں اور ہم پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، اللہ، کہتے کچھ حالت سنبھلی، تو میں نے کہا کہ شریعت میں ایسی حالت میں فمن کان منکم مریضا، مریض کو اللہ رب العالمین نے اس چیز کی کنسیشن دی ہے تو آپ روزہ افطار کر لیں، بعد میں اس کی قضا کر لیجئے گا۔ تو آپ نے کہا بھائی میں وہ روزہ کیسے افطار کر لوں جس کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال کے روزوں کا کفارہ قرار دیا، اللہ اس اکبر، کو میں اللہ، کیسے اللہ، افطار کر لوں اور اس کو ختم کر لوں۔ اللہ، اللہ، یہاں پر میں آپ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، چاش کا وقت تھا،
آپ حالت قیام میں، حالت نماز میں ایک ہی آیت بار بار پڑھ رہی ہیں، اللہ سورہ طور کی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. یعنی آپ زہد و ورع دیکھیے، اللہ کے حضور میں حاضری کا ان کا شغف دیکھیے اللہ کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. کہتے ہیں بار 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 پڑھتی جا رہی ہیں. تو میں نے کہا یہ کب فارغ ہوں گی؟ انہوں نے کہا ان کو تو بہت ٹائم، کنیزوں نے بتایا، لگ جائے گا. کہتے ہیں میں بازار گیا اپنے کام کر کے، کتنی دیر کے بعد پلٹ کے واپس آیا اور میں حیرت میں گم ہو گیا کہ آپ اسی حالت میں کھڑی وہی آیت ابھی تک تلاوت کر رہی ہیں. اللہ 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 یہ ان کی خشیت، بار بار اس کو دہرانا، بار بار دہرانا. اس کا ترجمہ بھی لوگوں کو بتائیے تاکہ لوگوں کو میں نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. اللہ اکبر، یہ اظہار تشکر ہو رہا ہے اللہ اللہ کی اللہ بارگاہ اللہ اللہ اللہ. اور 2 جملوں میں کہ 1 لاکھ روپے کا آپ کے پاس کہیں سے تحفہ آتا ہے اور آپ وہیں بیٹھے بیٹھے 1 لاکھ درہم تقسیم کر دیتی ہیں، خود روزے سے ہیں. اور جب وقت افطار آیا ہے تو پانی پیش کیا گیا ہے تو آپ کی کنیز کہتی ہے کہ 1 درہم ہمیں بھی دے دیا ہوتا تو ہم آپ کی افطاری کا کچھ اہتمام کر دیتے. تو آپ فرماتی ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، یاد تو کروا دیتی، شاید میں کر دیتی. اللہ مطلب یہ ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سبحان، یعنی محویت کا عالم یہ ہے. صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی چاہتا تھا کہ اس میں وہ جو آپ نے کہا نا کہ یاد کرواتی تو میں شاید کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے وہ اس مستی کی کیفیت میں ہوتی تھی کہ انہیں اپنا روزے کی اپنا افطاری خیال تک نہیں یاد تھا. ہوتا. ایسا ہی ایسے علامہ صاحب ماشاءاللہ. مسجد عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اور پھر ساتھ ساتھ جو خاص بات جو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو علمی فیض یافتگان ہیں کبار صحابہ، اس حوالے سے فرمائیے. جی یقینی طور پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی امت پر جو احسانات ہیں ان میں ایک احسان یہ بھی ہے، اور یہ میں پچھلی ٹرم میں بھی کہنا چاہتا تھا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ حاضر ہوئی تھیں بیت اللہ شریف کے لیے، تو یہاں آ کر آپ کو عارضہ نسواں لاحق ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے مقام تنعیم پر مدینہ منورہ سے باہر قیام فرما لیا. اب یہ پورا قافلہ اتنے دن تک ٹھہرا رہا جب تک آپ وہاں سفر شروع نہیں فرمایا. اللہ. اور جب آپ وہاں سے گئی ہیں وہیں سے احرام باندھا ہے، اور آج امت کے جو لوگ بار بار عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ مسجد عائشہ جا کر احرام باندھتے ہیں. تو یہ جتنے بھی عمرے ہو رہے ہیں یہ سب کا سب فیضان حضرت سیدہ عائشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو گئیں تو آقا سے عرض کی، آقا میں نے ایک منت مانی تھی کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نفل ادا کروں گی. تو اب آقا کے لیے تو آسان تھا کہ آپ فرماتے بھی ٹھیک ہے راستہ کھول دو، لیکن سیدہ کے منہ سے نکلا ہے تو آقا نے سیدہ کے توسل سے امت کو قیامت تک اس کا اجر عطا کر دیا کہ ہر بندہ بیت اللہ شریف کے اندر داخلے کی استطاعت نہ رکھتا ہوگا جو باہر حتیم ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اس کے اندر آپ نفل ادا کر لو، یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے اور جو اس میں پڑھو گی وہ یہی ہوگا جیسے تم نے بیت اللہ شریف کے اندر ادا. سبحان اللہ. اب جتنے بھی لوگ جاتے ہیں اندر داخلے کی تو خاص الخاص لوگوں کو ہی اجازت ملتی ہے، لیکن حتیم کے اندر تھوڑی بہت کوشش کر کے بندہ چلا جاتا ہے تو یہ سیدہ کا فیضان ہے امت کے اوپر احسان. سبحان اللہ. تو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کبار صحابہ اکرام تابعین یہ تمام ہستیاں آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتی رہیں، جن میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ خود آپ کے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، آپ نے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے سرکار کا علمی فیضان لیا. کیسے؟ اپنے وصال کے وقت آقا کریم علیہ السلام کی یہ پیارے غلام حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے حضور کا وصال کس دن ہوا؟ اللہ اکبر. پیر والے دن آپ بتا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے ہیں تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کس چارپائی پر تھے؟ اللہ. یہ ایک ایک چیز اور حضرت عائشہ صدیقہ انہیں بتا رہی ہیں اور آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے آقا کریم علیہ السلام کا ہوا ہے ویسے ہی میرا ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو بلا کے آپ نے ایک جملہ بولا اور وہ کمال کر دی. امام آجری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت مولا علی سے، علی میں جب دنیا سے رحلت کر جاؤں
تو مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آقا کو غسل. اللہ اکبر. اور عمر مبارک بھی 63 برس. کمال تو یہ. تو اب اس طرح یہ آپ کے فیضان ہے. میں ایک بات جو ہے وصال کا دن بھی پیر کا ہی ہے. وصال کا دن بھی پیر کا. سرکار کا وصال پیر شریف کو، اور ادھر پیر جا رہا تھا اور اگلا دن آ رہا تھا. یہ آپ کا وصال پاک. اور فرمایا کہ اسی دن رات کے ٹائم مجھے دفن کر دینا تاکہ مجھے نسبت مصطفیٰ حاصل. اللہ اکبر. تو اب دیکھیے آپ تشریف فرما ہیں، آقا کریم علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، جبریل امین علیہ السلام آگے، ایک باندی وہاں پر موجود تھی. یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں بہت سے لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ ان کی تسکین کے لیے اور جو سوچ و بچار میں رہتے ہیں ان کے سبق کے لیے یہ ہے. جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا یہ آپ کے پاس باندی کھڑی ہوئی ہے، یہ اہل نار میں سے ہے، اس کو یہاں سے نکال دیں. جب وہ وہاں سے اس کو نکلنے کا حکم دیا گیا تو اس کے جاتے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس کو ایک کھجور صدقہ کی عطا فرما دی. اس باندی کو جس کو اہل نار سے جبریل کہہ رہے ہیں اس کو دی، تو اس نے یوں کیا کہ آدھی کھجور توڑ کے اپنے منہ میں ڈال لی اور باقی آدھی لے کر آپ کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی. ایک سائل آیا تو وہ آدھی کھجور اس کو دے دی صدقہ میں، اس نے وہ تناول کر لی. ادھر سے جبریل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہو گئے، عرض کی حضور اس نے صدقہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل نار سے نکال کر اہل جنت. اللہ، یعنی یہ بھی ہماری ماں کے صدقے سے صدقہ ہوا اور صدقے سے کام ہو گیا. صدقہ دیا اور صدقے سے کام بن گیا. بلکہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آپ سے کچھ طلب کیا. آپ کے پاس اس وقت ایک پراٹھا تھا، رغیف مرغن روٹی تھی، تو ضرورت آپ کو بھی آپ کے پاس بیٹھے، آپ نے اٹھا کر اس کو دے دی. کیا واقعہ. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص نے آپ کے پاس بھنا ہوا گوشت، اور گوشت بھی امام ذہبی نے وضاحت کی ہے وہ والا بنایا ہوا جو عرب لوگ گندے ہوئے آٹے میں گوشت ڈال کر اس کو تنور کے اندر ڈال دیتے تھے اور پھر وہ اس سے بہترین پکتا تھا. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسکرائیں تو فرمانے لگی کیا اللہ نے اپنی راہ میں دینے کا فوری ہمیں اجر نہیں عطا کر دی؟ ہم نے ایک روٹی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا کر دیا. رمضان المبارک کے اندر صدقات جو ہیں ان کے حوالے سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. آپ کے شاگردوں کی بات تھی، اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت سیدنا ابراہیم بن یزید النخعی اور دیگر کبار محدثین، صحابہ، تابعین یہ شامل ہیں، اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہمیشہ بلا تکلف آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور آپ بھی ان کو بچہ سمجھتے ہوئے شریعت کی مکمل رہنمائی عطا فرمائیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو قبول فرمائے. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آج آپ انشاءاللہ بلکہ ہم سب مل کر اپنا 16واں روزہ اختیار، یعنی کراچی والے ظاہر ہے اس وقت چونکہ انتہائی سحر کے قریب پہنچ رہے ہیں تو سب مل کر انشاءاللہ 16واں روزہ اختیار کریں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، تمام نمازوں کو قبول فرمائے، تراویح جو آپ ادا کرتے ہیں اس کو قبول فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے، صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. جو روز صلاۃ التسبیح کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صلاۃ التسبیح کو قبول فرمائے. بس ہمارے ساتھ رہیے. اذان فجر ہوگی کراچی کی انشاءاللہ قریب ہی ہے، اور جب میں لوٹوں گا تو لوٹ کر آج آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا انتہائی عبرت ناک واقعہ ناظرین پیش کروں گا. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے میں جو یہودی تھے ایک نافرمانی کی تھی، صرف ایک. اللہ تعالیٰ نے 12,000 لوگوں کو ناظرین بندروں کی شکل میں متشکل کر دیا تھا. میرے ساتھ رہیں، جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قصص القرآن یعنی آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ. آج ناظرین میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا قصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور انتہائی عبرت ناک قصہ. 12,000 افراد نافرمانی کے بعد سزا کیا ملی؟ بندروں کی شکل میں متشکل کر دیے گئے. اور یہاں تک بات نہیں رکی ناظرین، بلکہ بس یہ سمجھ لیجئے 2 یا 3 دن کے اندر ہی ختم ہو گئے قصہ تمام. اب یہ واقعہ کیا ہے ذرا سنیے. روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پار سمندر کے کنارے
ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں کا ان پر نزول کیا تھا، انتہائی فراخی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، جو چاہتے تھے وہ کھاتے تھے، جو چاہتے تھے وہ پہنتے تھے، یعنی جسے کہتے ہیں نا فراوانی ناظرین، فراوانی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اور کسی نعمت کا ان کو محتاج نہیں کیا تھا، نعمتوں کا نزول ان کے یہاں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام کر دیا اور ہفتے کے دن کے علاوہ باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے کہ ان پہ چیک تھا، ایک امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ اسی انداز سے پرانی اقوام کے امتحان لیا کرتا تھا۔ مگر وہی ناظرین کہ اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا تو کر دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، ہفتے کو ریسٹرکشن لگائی اور امتحان اس طرح سے پیدا کر دیا کہ ہفتے کے دن بہت ساری مچھلیاں آتی تھیں لیکن دیگر دنوں میں مچھلیاں اس طرح سے نہیں آتی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ہوا یہ ناظرین کہ جب شیطان نے یہ وسوسہ ان کے دل میں یا ہیلہ ڈال دیا تو ان لوگوں کو شیطان کی جو ہیلے بازی تھی وہ بہت پسند آ گئی، اور ظاہر آپ کو پتہ ہے شیطان اسی انداز سے کام کیا کرتا ہے، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہوا یہ ناظرین وہ ہفتے ہی کا دن تھا اور اسی دن کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریسٹرکٹ کیا تھا، لہٰذا ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ اب وہ گروہ کون سے ہوئے ناظرین مجھے سنیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ اس کام کو دل میں برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، یعنی انہوں نے سکوت اختیار کر لیا تھا، بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے، یعنی کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بچا بھی لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شیطان یعنی شکار کر لیا اور شیطان کے جال میں پھنس گئے تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے، یعنی وہ جو جماعت تھی وہ اپنے آپ کو ان سے مکمل طور پہ الگ کر بیٹھی۔ چنانچہ ناظرین ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے میدان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ اب آپ سمجھ بات، یعنی جن لوگوں نے نافرمانی کی اور جن لوگوں نے منع کیا، جب نافرمانی کرنے والے نہیں مانے تو منع کرنے والوں نے کیا کیا، ایک تو تعلق یعنی قطع تعلق کیا اور بیچ میں ایک وال کھڑی کر دی، یعنی اب آنے جانے کا راستہ الگ کر چکے ہیں، یہاں تک تو آپ پہنچ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ناظرین غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، یعنی اب نبی جس قوم پر لعنت فرمائے تو اس کا کیا حال ہوگا، آگے سنیے۔ اس کا اثر یہ ہوا ناظرین کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اب جیسے ہی اندر داخل ہوئے ناظرین یہ بڑا ایک خوفناک منظر تھا اور اس کو بیان کرتے ہوئے میری روح کانپ رہی ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور جو اس کا عذاب ہوتا ہے وہ کتنا شدید ہوتا ہے کہ وہاں جب خاموشی تھی تو لوگوں نے محسوس کیا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیوں سکوت ہے، کیوں خاموشی ہے، کوئی آواز نہیں آتی، کوئی چہل پہل نہیں ہے۔ تو جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ سب کے سب بندروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہیں، یعنی ان کی شکلوں میں متشکل ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ناظرین ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زارو قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ اب ذرا ویژولائز کیجئے ناظرین کہ 12,000 افراد ہیں، یعنی رشتہ دار آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے قطع تعلق کر لیا، اپنے آپ کو دور کر لیا۔ وہ لوگ جو کہ نافرمان تھے ان کو جو ہے وہ اپنا اس بات کی سزا ملی، عذاب میں مبتلا ہوئے۔ جب یہ ان کو دیکھنے کے لیے گئے اور دروازہ کھلا تو انگوش بدندہ رہ گئے کہ یہ سارے ہمارے رشتہ دار یہ تو بندروں کی شکل میں متشکل ہو گئے۔ اب ظاہر ہے جب بندروں کی شکل میں متشکل ہو گئے تو بندر تو پہچان رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں فار دا سیک آف یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا ایک آرگومنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بات کہ یعنی یہ دیکھا کہ میرا چچا آ گیا ہے
میری چچی آ گئی ہے، میرا ماما آ گیا، میری مامی آ گئی، یا میرا بھائی آ گیا، یا میرا تایا آ گیا، یا واٹس ایور کوئی بھی رشتہ دار آ گیا، دوست آ گیا، وہ بندر تو پہچان رہا ہے اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہمارے کپڑے پکڑ رہا ہے، ہمارا دامن پکڑ رہا ہے، یا ہزاروں قطار رو رہا ہے، اس کو وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ اب سلسلہ کیا ہوا ناظرین؟ سلسلہ یہ ہوا کہ ان بندر بن جانے والوں کی جو تعداد روایات میں آتی ہے وہ تقریباً 12,000 کے قریب آتی ہے، 12,000 قریب لوگ تھے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے۔ اتنا شدید عذاب تھا ناظرین کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں متشکل کیا، اور اس کے بعد یہ 3 دن تک کچھ بھی نہیں کھا سکے، مکمل طور پہ بھوکے پیاسے رہے، اور اسی بھوک پیاس کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ناظرین ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی ان آیات میں آتا ہے کہ اے یہود، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ میں ناظرین تذکارے پاک آ رہے ہیں، اور مفصل واقعہ سورہ آراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آپ ان سے اس بستی کا حال دریافت فرمائیں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے احکام میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب ان کے سامنے ان کی مچھلیاں ان کے تعظیم کردہ ہفتے کے دن کو پانی کی سطح پر ہر طرف سے خوب ظاہر ہونے لگیں، اور باقی ہر دن جس کی وہ یوم شنبہ کی طرح تعظیم نہیں کرتے تھے مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے بائیں وجہ کہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے فریضہ دعوت انجام دینے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں نہایت سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ پھر جب وہ ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے، اور ہم نے بقیہ سب لوگوں کو جو عملاً یا سکوتاً ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس چیز کے ترک کرنے کے حکم سے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ یہ سورہ آراف میں ناظرین تذکرہ آتا ہے۔ اب بات کیا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ ایک تو بنیادی طور پہ ناظرین بات یہ ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کے اللہ کے احکامات کی نافرمانیوں کا جو انجام ہوتا ہے ناظرین وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے پھر ہولناک عذابوں سے بچ سکتا ہے؟ یقیناً وہ اس میں گرفتار بھی ہوتا ہے اور نیست و نابود بھی کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں سے سر دست اور بھی سمجھا دیتا ہوں، وہ یہ ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے سے بنیادی طور پر، یہ جو بار بار ہم واقعات پڑھتے ہیں قرآن میں، ہم تلاوت تو کرتے ہیں صاحب اور روا روی میں تلاوت کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن ڈیپتھ میں جا کے نہ ہم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی تفاسیر پڑھتے ہیں۔ یہ بیسکلی پیغام ہے ہم تمام لوگوں کے لیے۔ آج ذرا غور کیجئے گا ناظرین، یہ جتنا بھی آپ کرائم دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی گناہوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں عموماً ان قصائص کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی ہماری نصیحت کے لیے ہے۔ آج ہم اگر غور سے مطلب بات کو سمجھیں، ہفتے کے دن کا ایک یوں سمجھ لیجئے وعدہ تھا نا جو نبی کے ساتھ بریچ کیا، ایک وعدہ تھا، لیکن ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا شدید عذاب نازل کیا کہ ایک وعدہ بریچ کیا، ان کو بندروں کی شکل میں متشکل کر دیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم کیا کر رہے ہیں ناظرین؟ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے صاحب، آج ہمارے ہاں انجینئرڈ کرائم ہوتا ہے، انجینئرڈ گناہ ہوتے ہیں۔ آج کم ہم تولتے ہیں صاحب، آج ملاوٹ ہم کرتے ہیں صاحب، آج ذخیرہ اندوزی ہم کرتے ہیں صاحب، آج ہم خچروں کا جو ہے وہ گوشت بکرے کا گوشت کر کے بیچتے ہیں، آج ہم کتے کا گوشت بکرے کا گوشت کر کے بیچتے ہیں، آج ہم جانوروں کی چربی کو پگھلا کر تیل بنا کر لوگوں میں فروخت کرتے ہیں، آج ہم رنگ کو اجناس میں ملا کے، یعنی جو مسالہ جات ہوتے ہیں اس میں ملا کے لوگوں کو فروخت کیا کرتے ہیں، آج ہم دال میں اور آٹے میں اور دیگر اشیاء
خردنوش میں ہم برادہ ملا ملا کے لوگوں کو بیچا کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ آج ہم دودھ میں پانی ملا ملا کے بیچتے ہیں۔ آج ہم جب گائے ذبح کرتے ہیں، صبح جب قصاب کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے صاحب بڑا کرپشن ہو رہا ہے، بڑا کرپشن ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ایک بڑا سا پائپ لیتا ہے پانی کا اور اس کی نسوں کے اندر جو ہے گوشت کے پانی ڈالتا ہے، داخل کرتا ہے تاکہ اس کا ویٹ بڑھ جائے۔ آج ہم مری ہوئی مرغیاں لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے ناظرین، کرپشن کا عالم کیا ہو چکا ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے، جس وقت موقع ملتا ہے، جس طرح سے موقع ملتا ہے، جس وقت موقع ملتا ہے، جس لمحے موقع ملتا ہے اور جتنا موقع ملتا ہے وہ اسی انداز سے کرپشن کرتا ہے۔ یعنی ہم اوور دی ٹیبل بھی رشوت لیتے ہیں، ہم انڈر دی ٹیبل بھی رشوت لیتے ہیں۔ جس کی پتلی گردن ہمارے ہاتھ میں آ جائے ہم اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، جو موٹی گردن ہوتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کی جتنی بساط، جس کی جتنی طاقت ہے وہ اسی انداز سے چوری کرتا ہے، اسی انداز سے ڈکیتی کرتا ہے، اسی انداز سے کرائم کرتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں بچائے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بات مجھے سمجھ آتی ہے ناظرین وہ صرف اتنی سی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم سر بسجود ہو جائیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، کیونکہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میں صرف اس عقیدے کا آدمی ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہے جس کی وجہ سے ہمارے انجینئرڈ کرائم پر ہمیں اللہ تعالیٰ گرفت میں نہیں لیتا۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا صاحب کہ جس انداز سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتے خدا نہ خواستہ ہم پر اس سے زیادہ شدید ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ کیا اب یہ سمجھنے کو کافی نہیں ہے یا اب بھی کچھ سمجھنا چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک نہ نظر آنے والے وائرس کے ذریعے سے بتلا دیا کہ یہ رب کی ربوبیت اور اس کی طاقت ہے، اس کی حاکمیت ہے؟ ابھی تو صاحب ایک جھٹکا بھی نہیں دیا۔ اگر جھٹکا دے دیا ہمیں تو پھر ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ اپنی عادتوں کو بدلیے۔ اللہ نے رمضان عطا کیا ہے، اس کے حضور اجتماعی طور پہ حاضر ہو جائیں۔ میں بار بار ایک ہی گزارش کرتا ہوں، اجتماعی توبہ، اجتماعی توبہ، اجتماعی توبہ کیجئے، اجتماعی طور پہ رب کو راضی کیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسکیپ وے صرف اللہ کی بارگاہ ہے، اسکیپ وے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے۔ جو اللہ کے گھر سے اور سرکار علیہ السلام کے در سے جڑ جائے گا یقین مانیے وہی فلاح پا جائے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ اس نے اگر تنابوں کو کھینچ لیا اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کل انشاءاللہ شام 5 بجے ایک بار پھر ملاقات ہوگی افطار کے موقع پر، اگر زندگی رہی تو۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔